بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کسی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وزیر اعظم عمران خان۔ الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ امریکی صدر کے دورے پر شمالی کوریا کے 3 میزائل تجربات۔ مریم نواز کو دیکھتا ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ پی ٹی آئی کے 20 سیٹ ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری۔ لاہور پنڈی سمیت مختلف علاقوں میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم، علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کو خطے میں روس اور چائنا کی جارحیت پر تشویش۔ سیاست نہیں جہاد کر رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان۔ دلیر حریت رہنما یاسین ملک کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین معاہدے کی خبروں پر خود میدان میں آ گئے اور واضح کر دیا کہ کسی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے، ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام لوگ لانگ مارچ میں شرکت کریں، حکومت سے ڈیل بالکل نہیں ہوئی، یہ افواہیں اور غلط معلومات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چوروں کا ٹولہ امریکہ کے نوکر عوام سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ غلام حکومت نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے برعکس مولوی فضل الرحمان اور بلاول بھی لانگ مارچ کر چکے ہیں، مریم نواز بھی لانگ مارچ کرنے نکلی تھی، لیکن ہم نے کسی لانگ مارچ میں خلل پیدا نہیں کیا۔ ہم پرامن احتجاج کریں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کارکنان رکاوٹیں ہٹانے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ہٹا کر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ ہم ملک کو اکٹھا کر کے آزاد قوم بنائیں گے، مضبوط قوم امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ سب نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے نکلنا ہے، آج نہیں تو کل پہنچے، کل نہیں تو پرسوں پہنچے، جب بھی موقع ملے اسلام آباد پہنچیں۔ شمالی کوریا نے عالمی پابندیوں کے باوجود ایک بار پھر میزائل تجربات کیے ہیں، اور یہ اس وقت کیے جب امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے 2 روزہ دورے کے بعد اپنے ملک کے لیے روانہ ہوئے۔ امریکی صدر کے جنوبی ایشیائی ممالک کے دورے کے اختتام پر شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحلی علاقے میں یہ تجربات کیے ہیں، جن میں سے ایک ممکنہ طور پر بین البراعظمی میزائل تجربہ ہے، جبکہ شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی طرف سے تجربات پر پابندی عائد ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شمالی کوریا جلد جوہری تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کل ملا کر 500 افراد بھی نہیں نکلے، خیبر پختونخوا نے بھی فتنہ خان کی کال پر کان نہیں دھرے۔ اچھی بات ہے کہ عوام نے فتنے کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ اس کا راستہ بھی روک لیا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ کدھر گئے 20 لاکھ افراد، پنجاب میں کل ملا کر 500 افراد بھی نہیں نکلے۔ کارکن تپتی سڑکوں پر خوار اور مصروف ہیلی کاپٹر پر سوار، یہ بری بات ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ لانگ مارچ نہیں، ریاست پاکستان پر تخریب کار کا حملہ ہے۔ دوستو، اس جھوٹی اور مکار عورت سے کوئی پوچھے کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے CNN کے انٹرویو میں سازش کا تذکرہ تک نہیں کیا، جبکہ وزیر اعظم کا سارا انٹرویو ہی سازش پر تھا۔ دوستو، اس عورت کو میں جب بھی دیکھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔
الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 20 ڈی سیٹ ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت ان 20 حلقوں میں پولنگ 17 جولائی کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 4 سے 7 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 11 جون کو ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو کیس بھیجا تھا، اور الیکشن کمیشن نے کیس منظور کرتے ہوئے ان اراکین کو اسمبلی کی نشستوں سے برطرف کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی منحرف ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر پنجاب اسمبلی کی 20 نشستیں خالی ہوئی تھیں۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف اور پولیس کے کارکنان میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد کارکنان زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی 2 خاتون رہنماؤں یاسمین راشد اور اندلیب عباس کو گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم کارکنان نے کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں بحفاظت گاڑی تک پہنچا دیا۔ حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر رکھا ہے۔ راولپنڈی میں مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، جس کے باعث راولپنڈی مری روڈ چوک سے فیض آباد تک مری روڈ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس اور پبلک ٹرانسپورٹ بس اڈے سمیت تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جڑواں شہروں میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے اسلام آباد کے لیے پولیس، رینجرز اور ایف سی طلب کر لی ہے، جبکہ ریڈ زون جانے والے تمام علاقے سیل ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پولیس کی لاٹھی چارج کے جواب میں کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے باعث علاقہ میدان جنگ بن گیا، جس کے باعث متعدد کارکنوں کی حالت بگڑ گئی، جبکہ 2 درجن سے زائد کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی پر دھاوا بول دیا، جس کے باعث گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، تاہم پی ٹی آئی کی خاتون رہنما بتی چوک سے نکلنے میں کامیاب ہوگی۔ لانگ مارچ اور راستوں کی بندش کے باعث ایمبولنس بھی نہ گزر سکی، جبکہ لاہور کے علاقے بتی چوک سے اہل خانہ 2 کلومیٹر پیدل چل کر اپنے پیارے کی میت پیدل لانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا پر مشتمل اتحاد نے علاقائی سلامتی، یوکرین پر روس کے حملے اور خطے میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے پر اتفاق کیا۔ جاپان کی میزبانی میں 4 ممالک پر مشتمل اتحاد کے رکن ممالک کے سربراہان کا اجلاس ٹوکیو میں جاری ہے۔ اجلاس میں روس کی یوکرین اور چائنا کی تائیوان پر جارحیت سے خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ بات بھی دوستو دلچسپی سے خالی نہیں کہ روس کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے والے بھارت نے اب تک یوکرین پر روسی حملے کی مذمت نہیں کی ہے، اور نہ ہی روس سے پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری بند کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ ہوگا۔ میں اس کو سیاست نہیں بلکہ جہاد سمجھ رہا ہوں۔ کسی کی جان کو خطرہ میری جان کو خطرہ ہے۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں، مہینے نہیں ہفتوں میں اس طرف جا رہے ہیں۔ نیوٹرلز، ججز، لائر سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ امریکی ان کو ایک سازش کے تحت لے کر آئے ہیں، اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا تو ان کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کے نام یاد رکھیں گے۔ آپ کو غلط اور غیر قانونی احکامات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانونی احکامات مانیں گے تو آپ پر ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، کوئی بتائے کہ ہم نے کبھی لڑائی کی ہو۔
بھارتی عدالت نے یاسین ملک کو جھوٹے الزامات پر 2 بار عمر قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ان پر مختلف بھارتی حکومتوں کے جھوٹے مقدمات کی فہرست کافی لمبی ہے، لیکن یہ ہتھ کنڈے زندگی کے کئی برس جیلوں اور لاک اپ میں گزارنے والے دلیر یاسین ملک کو جدوجہد آزادی کشمیر کی تحریک سے علیحدہ نہ کر سکے۔ دلیر یاسین ملک پر 1990 میں بھارتی فضائیہ کے 4 افسران کو مارنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، تاہم 1995 میں اس کیس میں ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، جسے اپریل 2019 میں اسی عدالت نے ختم کر دیا تھا۔ ان پر 1990 میں مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی بیٹی رابعہ سعید کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ عدالت میں ان سب الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دلیر کشمیری رہنما یاسین ملک نے کہا کہ میں یہاں بھیک نہیں مانگوں گا، آپ نے جو سزا دینی ہے دے، لیکن میرے کچھ سوالات کا جواب دیجیے۔ انہوں نے عدالت سے پوچھا کہ اگر میں تخریب کار تھا تو بھارت کے 7 وزیر اعظم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے؟ وزیر اعظم واجپئی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ اگر میں مجرم تھا تو پورے کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہ فائل کی گئی؟ مجھے بھارت سمیت دیگر ممالک میں لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا؟ اس پر عدالت نے کہا کہ ان باتوں کا وقت گزر گیا، اگر آپ کو سزا کے حوالے سے کچھ کہنا ہے تو بولیں۔ دلیر حریت رہنما نے جواب دیا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ پاکستان نے بھارتی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج بھارتی جمہوریت اور اس کے نظام انصاف کے لیے سیاہ دن ہے۔ بھارتی یاسین ملک کو جسمانی طور پر تو قید کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی آزادی کے تصور کو کبھی قید نہیں کر سکتے جس کی وہ علامت ہے۔ برطانیہ میں قبل از وقت پیدا ہونے والے ایک کمزور اور انتہائی کم وزن بچے نے اپنی زندگی کے پہلے 8 ہفتوں میں کرونا، ایکولائی انفیکشن اور سیپسس جیسی 3 ہلاکت خیز بیماریوں کو شکست دے کر طبی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس بچے کی پیدائش 15 ہفتے پہلے ہو گئی تھی۔ یہ پیدا ہوا تو اس کا دل بھی نہیں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی 40 منٹ کی محنت کے بعد اس کی دھڑکنیں شروع ہوئیں تو اسے وینٹی لیٹر والے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 5ویں ہفتے میں ہی ایکولائی نامی جرثومے سے متاثر ہو کر شدید بیمار پڑ گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک مہلک مرض سیپسس کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے ہنگامی طور پر اس کے ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ نومولود آرچی ان دنوں بیماریوں کے علاوہ کورونا میں بھی مبتلا ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ پورے برطانیہ میں کورونا کا کم عمر ترین مریض بھی قرار پایا، تاہم ڈاکٹروں نے ہمت نہ ہاری اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ اس وقت جبکہ اس کی پیدائش کو 8 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں، وہ ان تینوں بیماریوں کو شکست دے چکا ہے۔ جس انداز سے اس نے 3 مہلک بیماریوں کو ایک ساتھ شکست دی ہے، اسے دیکھتے ہوئے برطانوی میڈیا نے اس کا نام معجزاتی بچہ رکھ دیا ہے۔ یہ نام ایک طرح سے درست بھی ہے، کیونکہ 15 ہفتے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے انتہائی کمزور ہوتے ہیں اور اس دوران وہ اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں 3 بیماریوں کو شکست دینا بلا شبہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ماہرین فلکیات کی ایک عالمی ٹیم نے زمین سے تقریباً 2000 نوری سال دوری پر ایک ایسا نظام شمسی دریافت کر لیا ہے جس میں 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہیں۔ اس نظام کا نام کیسٹر رکھا گیا ہے۔ اس میں بیک وقت 6 ستارے ایک ساتھ موجود ہونے کا انکشاف اس سال 12 جنوری کو سامنے آیا تھا۔ اس نظام میں 2 ستارے جوڑوں کی شکل میں ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگرچہ اس عجیب و غریب نظام شمسی میں کوئی سیارہ موجود ہونے کے امکانات نہیں، لیکن سائنسدانوں کو چکرانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ستاروں کا کوئی نظام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کیسے وجود میں آیا ہوگا، سر دست یہ جاننے کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔